اور نازک مزاج شخص کو بھی وہاں چلنا آسان نہیں ہوتا، لیکن آپ کو جو یہ آوازیں، اذانوں کی آوازیں گلی گلی اور محلے محلے سنائی دے رہی ہیں، یہ صدقہ ہے ان نفس کش لوگوں کا جو جا کر دین کا علم حاصل کر کے آئے، سارے پاکستان سے، ہندوستان سے، اور ہماری ام المدارس دارالعلوم دیوبند سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق بخشی کہ اسلام کا کلمہ یہاں تک پہنچائیں۔ اور یہ مبارک چہرے مجھے جو اس وقت نظر آ رہے ہیں، اور مجھے یہ معلوم بھی ہوا ہے کہ وہ صرف اس شہر سے نہیں بلکہ اور اطراف سے بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، تو یہ مبارک چہرے در حقیقت یاد دلا رہے ہیں ہمارے ان اکابر کو جنہوں نے انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی، اور آج انہی انار کے درخت کا سایہ اس وقت ساری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا بہت دکھائی ہے، دنیا کے 6 بر اعظم کہلاتے ہیں، 6 کے 6 بر اعظم میں نے دیکھے ہیں، سب ملکوں میں گیا ہوں، مسلمان ملکوں میں بھی، غیر مسلم ملکوں میں بھی، لیکن جہاں بھی گیا تو وہاں دارالعلوم دیوبند کا یا براہ راست یا بالواسطہ فیض چمکتا ہوا نظر آیا۔ دور دراز کے علاقوں میں جہاں تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان بھی ملے گا، وہاں دیکھا تو لوگ آ رہے ہیں استقبال کے لیے، اور پوچھا بھئی کون ہیں آپ؟ کہ ہمارے والد جو ہیں دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر آئے تھے، یہاں کر آباد ہو گئے۔ تو یہ دارالعلوم دیوبند کا فیض اور اس کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 دانگے عالم میں پھیلایا، اور اس لیے پہلے ہم تقلیدی طور پر کہتے تھے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو حق کا نمونہ بنایا، حق کی مثال بنایا، حق کا علم بردار بنایا۔ الحمدللہ اب میں تحقیقاً کہتا ہوں کہ جو علم اور علم کے جو آثار اور انوار دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتگان میں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ ساری دنیا میں بے مثال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان بزرگوں سے وابستہ رکھے۔